یہ سچ ہے کہ کائنات کے اندر جو حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، کسی کو عطا کیا ہی نہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عرب کے لوگ آئے، کہتے ہیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتائیے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک جھلک دیکھا، بجائے پھل کاٹنے کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور ان کو درد بھی نہیں ہوا، یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں سے خون بہہ نکلا اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ یہ معاملہ کبھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دیکھا ہو اور اس نے یہ عمل کیا ہو۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کیا بات کرتے ہو، کیا تشبیہ دیتے ہو، کیا مثال دیتے ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے اقدس پر اپنی غیرت کے 70,000 پردے ڈال رکھے تھے، اور تم مثال دیتے ہو حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ مصر کی عورتوں نے آپ کو ایک جھلک دیکھا اور انگلیاں کاٹ لی یا ہاتھ کاٹ لیے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میرے سرتاج کو کوئی اگر صحیح معنی میں ایک جھلک دیکھ لیتا، مصر کی عورتوں نے تو اپنی انگلیاں کاٹی ہیں، ہاتھ کاٹے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے جو میرے سرتاج کو ایک جھلک دیکھ لیتا وہ اپنی گردنوں کو تن سے جدا کر لیتے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ اور انہیں پتہ بھی نہ چلتا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین و جمیل آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ یا رسول اللہ دیکھتی تو تب اگر کسی ماں نے کوئی جنا ہوتا تو، اگر کسی ماں نے کوئی پیدا کیا ہوتا تو۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اور تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچ آکھاں تے رب دی میں شانہ تھا، اور جس شان تو شان ناز سب بنیا۔ اور خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مچھل کے شہزادے نے بڑی پیاری بات کی، آج بھی یہ الفاظ ان کے مزار پر تحریر ہے۔ کسی نے پوچھا حضور سرکار کتھاں، سرکار کہاں ہے؟ تو آپ کے مزار پر نور پر لکھا ہوا ہے خلقت کو جیندی گول ہے او ہر دم فرید دے کول ہے۔ خلقت کو جیندی گول ہے او ہر دم فرید دے کول ہے۔ تو اتنا حسین و جمیل نبی، اتنا حسین و جمیل رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے نا، معراج سے واپس آئے، آتے ہی ابو جہل سے ملاقات ہو گئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں۔ کہاں سے آئے؟ اب وہ نبی رحمت ہیں، نبی آخر الزمان ہیں۔ فرمایا معراج کر کے آیا ہوں۔ ابو جہل نے ناک پہ انگلی رکھی، سوچنے پر مجبور ہو گیا، اے محمد کہاں کی معراج کی ہے؟ فرمایا ساتوں زمین ساتوں آسمان کی، سدرۃ المنتہا سے آگے کی، اور آگے سے پھر آگے کی، آگے سے پھر آگے کی، اور پھر رب کائنات کا دیدار کیا ہے، ابھی واپس آیا ہوں۔ فرمایا کتنا وقت لگا ہے؟ فرمایا کچھ وقت لگا ہے۔ کتنا وقت لگا ہے؟ کتنے سال لگے ہیں؟ فرمایا سالوں کی کیا بات کرتے ہو، چند لمحے لگے ہیں۔ فرمایا بڑے تعجب کی بات ہے، ابھی اس نے مکالمہ نہیں کیا،
سن کر فوراً حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گیا ابو جہل، اور جا کر کہنے لگا اے ابو جہل، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، میرے اس سوال کا جواب دینا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتا ہے؟ وہ کہنے لگا ابو جہل یا بھلا یہ بتا، اگر کوئی کہے کہ میں چند لمحوں کے اندر، چند گھنٹوں کے اندر یا چند منٹوں کے اندر پوری کائنات کی سیر کر کے سدرۃ المنتہا سے آگے جا کے رب کائنات کا دیدار کر کے آیا ہوں تو کیا تو مان لے گا؟ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے بتا کہا کس نے ہے، پہلے بتا کہا کس نے ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں، پہلے تو بتا، جواب دے کہ کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ کیا کب کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ چند گھنٹے کے اندر یا چند لمحے کے اندر کوئی جائے اور واپس بھی آ جائے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا بتا کہا کس نے ہے؟ ابو جہل یہ کہنے پر مجبور ہو گیا اے ابو بکر، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس کو تم نبی مانتے ہو، جس کے باپ کا نام عبداللہ ہے، جس کے چچا کا نام حضرت ابو طالب ہے اور جس کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب ہے، وہ بندہ، وہ ان تمام کا بیٹا، وہ کہتا ہے جس کا نام محمد ہے کہ میں ساتوں زمین ساتوں آسمانوں کی سدرۃ المنتہا سے آگے کی رب کائنات سے گفتگو کر کے ان کا دیدار کر کے آیا ہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صدقتا صدقتا صدقتا، اگر یہ بات اللہ کے محبوب نے کہی ہے تو سچ ہے۔ ابو جہل نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، برا بھلا کہا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، ابو جہل بول رہا ہے، حضور فرماتے ہیں صدقتا صدقتا صدقتا۔ ابو جہل تو سچ کہہ رہا ہے، تو جو الفاظ میرے لیے استعمال کر رہا ہے تو سچ کہہ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں حضرت بکر صدیق کا ہے، دیکھا ابو جہل میرے آقا کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کتنے حسین ہیں، یا رسول اللہ آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کا چلنا اچھا، آپ کا دیکھنا اچھا، آپ کا بولنا اچھا، آپ کا گفتگو کرنا اچھا، آپ کا پیار اچھا، آپ کا غصہ اچھا، آپ کی محبت اچھی، آپ کا کردار اچھا، آپ کی سیرت اچھی، آپ کی صورت اچھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقتا صدقتا صدقتا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک تو نے سچ کہا ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ تعجب ہے اس بات پر۔ فرمایا کس بات پر تعجب ہے؟ ابو جہل نے آپ کی شان میں گستاخی کی، آپ نے کہا صدقتا صدقتا صدقتا، اے ابو جہل تو سچ کہتا ہے، اور جب میں نے آپ کی تعریف کی ہے آپ نے پھر یہی کہا ہے کہ صدقتا صدقتا صدقتا۔ ابو بکر صدیق تم نے سچ کہا ہے۔ یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی، وہ بھی سچ کہتا ہے، میں بھی سچ کہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے پیارے ابو بکر، رب کائنات نے مجھے کل کائنات کے لیے آئینہ بنا کر بھیجا ہے۔ ابو جہل نے مجھے دیکھا، مجھ میں اس کو اپنی صورت نظر آئی، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، اپنی گندی صورت کو گالیاں دی ہے۔ اور اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے مجھ سے محبت کو، تو نے مجھے محبت سے دیکھا، اپنی سونی صورت کو میرے اندر دیکھا، بس تو نے اپنی سونی صورت کی تعریف کی ہے، اس لیے میں نے کہا ابو جہل بھی سچا ہے اور اے ابو بکر صدیق تو بھی سچا ہے۔ ایسا کریم آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہوتا کیا ہے؟ ذکر خدا ہوتا ہے، ذکر صحابہ ہوتا ہے، ذکر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوتا ہے۔ بھائی یہی وہ ذکر ہیں جن کے کرنے سے اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے، اس کا رسول بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اور انعام دیکھیے، اگر کسی چودھری کی تعریف کی جائے، تعریف سے مجھے بات یاد آ گئی حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت امام بصیری جو تھے نا جی، جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترضی شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، جنہوں نے یہ قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا کام یہ ہوتا تھا بڑے لوگوں کی تعریف لکھنا،
किताबें लिखना, फलां की तारीफ लिख दी, फलां की तारीफ लिख दी। फिर उन्होंने अपनी महफिलों में मुझे बुलाया करते थे और मैं जाकर उनको वो सुनाया करता था, और जब वो सुना करते थे खुश होकर वो मुझे इनाम देते थे, मेरा उससे गुजर बसर होता था। आप फरमाते हैं कि मुझे फालज हो गया, मैं बीमार हो गया। जब मुझे फालज हो गया ना, तो एक दिन बिस्तर मर्ग पर पड़ते हुए मेरे दिल में ख्याल आया, ऐ बुसीरी, तूने बड़े बड़े कलाम लिखे, बड़े बड़े चौधरियों की, बड़े बड़े नवाबों की, बड़े बड़े वडेरों की, बड़े बड़े तालीम याफ्तों की, बड़े बड़े नवाबों की तूने तारीफें लिखी हैं, मगर कमाया कुछ नहीं, सिर्फ इतना कि ले लिया और खा लिया। क्यों ना आज ताजदार अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ लिख। आप फरमाते हैं बिस्तर मर्ग पर था, बिस्तर बीमार पर था, एक साइड मेरी फालत, सर में शदीद दर्द, हाथ एक काम नहीं करता। आप फरमाते मैंने दूसरे हाथ से कागज और कलम को उठाया और मैंने लिखा, मौला सल्ली वसल्लिम दाइमन आबदन अला हबीबी का खैरुल खल्क़ कुल्लिहिम। आप फरमाते लिखता लिखता मैं सो गया, सर की आंखें बंद हुई, दिल की आंखें जाग पड़ी और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो गया। हजरत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं ख्वाब के आलम के अंदर, और ये बात हकीकत है, जिसने ख्वाब के अंदर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की उसने हकीकत में जियारत की। क्यों? शैतान बाप की शक्ल में आ सकता है, मां की शक्ल में आ सकता है, भाई की शक्ल में आ सकता है, हर किसी की शक्ल में आ सकता है, मगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में आ सकता नहीं। और हुजूर फरमाते हैं जिसने मुझे ख्वाब के अंदर देखा उसने बनफ्से नफीस मुझे खुद देखा। हजरत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर हुजूर तशरीफ लाए, फरमाया बुसीरी क्या हाल है? मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह ठीक हूं। फरमाया अच्छा, फरमाया बीमारी में भी शुक्र करता है, तकलीफ में भी खुद को कहता है मैं ठीक हूं। फरमाया तू तो बीमार है। बस या रसूल अल्लाह ठीक हूं। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फालज जजा जो साइड थी उसके ऊपर अपना हाथ फेरा, वो साइड सही हो गई। एक चादर अता की, फरमाया इसको ऊपर ले लो, चादर ले ली और फरमाया ये रोटी का टुकड़ा है ये खा लो। हजरत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं जब ख्वाब से बीदार हुआ तो मैंने देखा वो रोटी का टुकड़ा भी मेरे हाथ में मौजूद है और वो चादर भी मेरे ऊपर मौजूद है, और जिस साइड पर मुझे फालज था अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम से जो आपने युदुल्लाह फौक आयदी हमारा हाथ फेरा था उसकी बरकत से वो मेरी फालज ज़दा साइड भी बिल्कुल ठीक थी। हज़रात मोहतरम, बात अर्ज करने का मकसद यह है जिसने लम्हा भर के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया और उस मोहब्बत को अपने सीने में बसाया, वो बंदा जहां भी हो, कहीं भी हो, जिस हाल में भी हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको फिर तन्हा छोड़ते नहीं। लिहाजा अपनी तरबियत पर असर करें, अपनी तरबियत को देखें, अपनी तरबियत को समझें। जैसी इंसान अपने बच्चों की तरबियत करता है वैसा ही असर पाता है। आज अपने बच्चों की तरबियत को ठीक कर ले, कुरान और हदीस के मुताबिक चलाए तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत है, एक वाक़या आपके सामने आया, एक फैसला आपके सामने आया, एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ हाजिर होता है और कहता है या उमर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे बेटे ने मुझ पर तशद्दुद किया है, मुझे मारा है, लिहाजा उसको बुलाया जाए और उसको पूछा जाए कि उसने मुझ पर ये जुल्म क्यों किया है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बुलवाया, बुलवाने के बाद फरमाया तूने अपने बाप को क्यों मारा है? वो कहने लगा दस्त बदस्ता हाथ बांधकर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मामला यह है कि मैं पैदा हुआ, पैदा होने के बाद जब मैं चलने लगा तो मेरा बाप ने मुझे ऊंट दे दिए, बकरियां दे दी, भेड़ें दे दी कि इनको जंगलों में चराया करो। मैं उनको जंगलों में चराने के लिए ले जाता, चराते चराते अब मैं बड़ा हो गया हूं और मैंने देखा जब मेरे ऊंट आपस में लड़ते थे मेरा बाप डंडा लेकर दोनों को पीटता था। एक दिन
کیسا ہوا؟ میں گھر آیا، میں نے دیکھا میری ماں اور میرا باپ جھگڑ رہے ہیں، میں نے وہی ڈنڈا لیا اور ماں کو بھی پیٹا اور باپ کو بھی پیٹا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نوجوان سے، اچھا یہ معاملہ ہے؟ جی یا امیر المومنین۔ فرمایا سائڈ پر ہو جا۔ اب اس سے باپ سے مخاطب ہو کر فرمایا اگر تو نے اپنے بیٹے کی تربیت صحیح میں فرق کیا ہے تو آج تمہیں یہ نوبت نہ پڑتی، یہ عمل دیکھنے کو نہ ملتا کہ تیری اولاد تجھے ہی مار رہی ہے۔ وجہ کیا ہے حضرات محترم؟ وجہ یہ ہے پیسہ کما لینا بڑی بات نہیں۔ شداد کے پاس پیسہ کم تھا، فرعون کے پاس پیسہ کم تھا، بڑے بڑے دولتوں کے پہاڑ تھے، مگر کہاں گئے؟ نیست و نابود ہو گئے، غرق ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واصل جہنم کر دیا۔ دولت اتنی اچھی جتنی ضرورت ہے، اور نیک اور اچھے اعمال اتنے ضروری ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل جو ہے نیک، تمہیں قیامت کے دن اس کی جزا ملے گی۔ مثال کے طور پہ آپ راستے پہ جا رہے ہیں، آگے پتھر پڑا ہے، روڑا پڑا ہے، اینٹ پڑی ہے، کانٹا پڑا ہے، آپ نے اس کو ہٹایا، سائڈ پر کر دیا، قیامت کے دن تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر آپ نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہے نا جی، ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہے، تو یہ مت سوچنا کہ ادھر سے نیکی مل گئی ہے ادھر سے بدی نہیں ملے گی۔ فرمایا اس کا بھی تمہیں پورا بدلہ دینا پڑے گا۔ لہذا قرآن سے محبت کیجئے، نماز سے دل لگائیے۔ ہم آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے، ایسا فخر ہونا چاہیے، ایسا فخر ہونا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چلے یہ کون ہے، یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرد ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے۔ حضرات محترم، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی گزاری، اپنی اولاد کو اچھی تربیت دی، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی